اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمراد من الدلالة ها هنا الدلالة اللفظية الوضعية جی التي تكون بحسب وضع اللفظ الدال على المعنى بس ہے شاہ جی مسئلہ چل رہا ہے کہ دلالت کی تین قسمیں ہیں، دلالت طبعی، دلالت عقلی تے دلالت وضعی۔ دو کی تعریف آگی اور مثال یہاں یہ تقسیم نہیں کی کہ دو قسم ہوتی ہے، لفظی اور غیر لفظی، بات سمجھیے جی۔ تیسری قسم ہے دلالت کی دلالت وضعی، دلالت وضعی، کل سمجھیے جی کیا ہے دلالت کی تیسری قسم ہے دلالت وضعی، کل سمجھے جی کو کوئی نہیں؟ اچھا متن یاد ہے کہ کوئی نہیں جی؟ کتنے شروع ہے متن؟ میں متن پوچھ رہا شاہ جی کالا متن ہونا کرنا ہے، قول و شرح ہونی کرنی۔ شاہ جی کالا عیسیٰ غوجی کالا تو آخیا شارے نے کہ بھی مصنف کہتا ہے کیا عیسیٰ غوجی ہو گیا، پانچ کلیوں کا باب اس کا مطلب مک گیا ہے۔ تھوڑی گل کرنی کرو، کمال ہے جی۔ اللفظ الدالو، اے مسئلہ پڑھیا کہ کوئی نہیں جی؟ عیسیٰ غوجی میں پہلا مسئلہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ اللفظ الدال، لفظ دلالت کرتا ہے تمام ما وضع لا پر۔ لفظ جب اپنے معنی پر دلالت کرے یہ کون سی دلالت ہوتی ہے؟ اور مطابقی ہوئے کہ کیڑی ہوئے؟ جب لفظ معنی پر دلالت کرے تو یہ کون سی دلالت ہوتی ہے؟ دلالت لفظی وضعی ہوتی ہے نا شاہ جی۔ جب لفظ معنی پر دلالت کرے تو یہ دلالت کون سی ہوتی ہے؟ دلالت سمجھ آتی پہ کو نہیں؟ جب یہ جو شروع کی ہے صاحب عیسیٰ غوجی نے بات کہاں سے شروع کی ہے؟ دلالت لفظی وضعی سے۔ کھانا پوندی پہ کہ کوئی نہیں؟ اس پر سوال ہے، اس کا ول مرادوں سے جواب دیتے ہیں جی۔ اس پر سوال یہ ہے کہ دلالت کی جب تین قسمیں ہیں، دلالت عقلی، دلالت طبعی، دلالت وضعی، تو ماتن نے تینوں قسموں کو بیان نہیں کیا بلکہ دلالت لفظی وضعی سے بات شروع کی ہے، تو اس طرح کیوں کیا ہے؟ اس طرح اس کا ول مرادوں سے جواب دیتے ہیں۔ اس کا آنکھو سوال یہ ہے کہ دلالت کی تین قسمیں ہیں تو کون سی؟ دلالت پچھلے صفحے میں لکھا ہے طبعی عقلی وضعی، طبعی عقلی وضعی، طبعی عقلی وضعی، کمال ہے۔ ماتن نے جب شروع کیا ہے تو یہ دلالت ماتن نے دلالت لفظی وضعی بیان کی ہے، دلالت کی باقی پانچوں قسمیں چھوڑ دی ہیں۔ کون سی پانچوں قسمیں؟ نہیں، دلالت جب لفظی وضعی ہوگی تو پھر یہ چھٹی قسم بنے گی نا جا کر، تو پانچوں قسمیں رہ گئی ہیں نا۔ دلالت عقلی کی دونوں قسمیں، دلالت طبعی کی دونوں قسمیں، تو دلالت وضعی غیر لفظی بھی رہ گئی، تو کتنی قسمیں رہ گئی؟ چھٹی قسم جا کر بیان کی ہے۔ ماتن نے اس طرح کیوں کیا ہے؟ اس طرح آگے سوال یہ ہے کہ دلالت کی تین قسمیں ہیں، دلالت طبعی، دلالت عقلی، دلالت وضعی، تو پھر یہ تینوں دو قسم ہیں، پھر یہ تینوں دو قسم ہیں، لفظی اور غیر لفظی۔ تو ماتن نے جو بات شروع کی ہے وہ دلالت لفظی وضعی سے شروع کی ہے، پہلے یعنی چھٹی قسم سے۔ چھٹی قسم سے، تو پہلے دلالت کی جو پانچ قسمیں ہیں وہ رہ گئی ہیں، ایسا کیوں کیا ہے؟ اس کا ول مرادوں سے جواب ہے کہ ماتن نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ کبرے میں بھی یہ بات آپ نے پڑھی ہوئی ہے کہ مقصود جو ہے وہ دلالت لفظی وضعی ہے، مقصود کیونکہ معانی کا افادہ اور استفادہ جو معہود طریقہ ہے، معتاد طریقہ ہے، وہ الفاظ ہے، وہ الفاظ ہیں۔ الفاظ بولے جاتے ہیں، معنی پر دلالت کرتے ہیں، مخاطب لفظ کے معنی کو جانتا ہے تو استاد پھر لفظ بول کر معانی ان کو سمجھا رہا ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ یہ گل ہے۔ تو معتبر کون ہے افادے اور استفادے میں؟ دلالت لفظی وضعی، دلالت چونکہ مقصود یہ ہے، اور عیسیٰ غوجی متن مختصر کتاب ہے اس لیے مقصودی بات سے بات شروع کی ہے جی، مقصودی بات سے۔ یہ وجہ ہے کہ انہوں نے دلالت لفظی وضعی سے بات شروع کی ہے۔ ہاں جی،
جواب یہ ہے کہ جو دلالت کی 6 قسموں میں سے 6 قسموں میں سے جو معتبر ہے وہ دلالت لفظی وضعی ہے. اس لیے کہ معانی کا افادہ اور استفادہ یہ تھی جو کچھ پڑھتے پے ہو یہ مسکین جو کچھ عرض کرتا پہ کہ یہ اسی لفظ پڑھتے پے ہیں انہوں نے مطلب پہ پڑھتے ہیں نا جی مطلب پہ پڑھتے ہیں اس لفظ کا ایک بہانا ہے نا جی اور جی کالا کول سامنے رکھی بھی یہ کالے رنگ کے لفظ ہیں اور یہ دلالت لکھنے کا یہ طریقہ ہے مطلب پہ پڑھتے ہیں جی یہ نقش ہیں ان کو دیکھ کر آپ لفظ منہ سے بولتے ہیں پھر ان کے متعلق گزارشات کی جاتی ہیں آپ ان کی دہرائی کرتے ہیں پھر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ترجمہ بھی لفظ ہے پھر اس ترجمے کے ذریعے ہم اپنی زبان میں سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا بنا ہے جی بھائی عربی میں لفظ ماں جو ہوتا ہے ہم اس کو اپنی زبان میں پانی کہتے ہیں انہیں تو مطلب نہیں لفظ پکانے مطلب ہے جلے پانی بولا تو اچھا ہو جا لوٹا ہے تو نار چند ہے سمجھا نا یہ مطلب تو مقصود کون ہے معتبر کون ہے اس لیے کہ معانی کا افادہ اور استفادہ افادہ کا مطلب استاد کا شاگرد کو فائدہ دینا استفادہ اس شاگرد کا استاد سے فائدہ لینا سمجھائیے جی یہ جو معتبر طریقہ ہے وہ کس کا ہے دلالت لفظی وضعی کے ساتھ کس کے ساتھ ہے دلالت لفظی وضعی کے ساتھ ہے تو چونکہ عیسیٰ غوجی متن مختصر ہے اس لیے جہاں جو مقصودی بات تھی وہاں سے کتاب کا آغاز کیا جواب یہ ہے کہ معتبر جواب یہ ہے کہ معتبر دلالت لفظی وضعی ہے دلالت لفظی وضعی ہے معتبر کیا ہے دلالت لفظی وضعی ہے کس میں معنی کے افادے اور استفادے میں اس لیے ماتن صاحب نے بات کہاں سے شروع کی اور مراد دلالت سے یہاں دا مطلب مسیتے نہیں بھائی اے جڑا نا جی اے منطق دیاں کتاباں وچ منطق دیاں کتاباں وچ دلالت لفظی وضعی ہے اور مراد دلالت سے یہاں دلالت لفظی وضعی ہے جی اور مراد دلالت سے یہاں دلالت لفظی وضعی ہے اگے اللہ تھی بس یہ سوال کا جواب آ گیا سوال کا اب اللہ تی سے شارع صاحب دلالت لفظی وضعی کی تعریف کرتے ہیں کس کی دلالت لفظی وضعی وہ دلالت ہوتی ہے جس میں دال لفظ ہوتا ہے جس کو واضح نے مدلول کے لیے وضع کیا ہوتا ہے جی دلالت لفظی وضعی وہ دلالت ہوتی ہے جس میں دال لفظ ہوتا ہے جس کو واضح نے معنی کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے معین کیا ہوتا ہے وضع کیا ہوتا ہے گل سمجھیے جی الفاظ تو ہیں نا معنی واسطے مقرر کری دین نا استاد جی بچہ پیدا ہوا اس کا نام کیا رکھنا ہے مطلب ایسا لفظ دسو جیڑا اسی اندے واسطے خاص کر دئیے تے جدوں بھی او لفظ بولیے تے مراد اے ہوگی جی اے مطلب ہوندا ہے نا جی ہن جس طرح پیا ہے نا جی یہ ہے مطلب ہے جی شاہ جی ہاں تعریف کر بھی دلالت لفظی وضعی دلالت لفظی وضعی وہ دلالت ہوتی ہے جس میں دال لفظ ہوتا ہے جس میں دال لفظ ہوتا ہے جس کو واضح نے معنی کے لیے معنی کے لیے وضع کیا ہوتا ہے تو دلالت لفظی وضعی یہ ہے کہ دال لفظ ہو اور اس کو واضح نے معنی کے لیے وضع کیا ہو کل سمجھیے جی باقی لفظوں سے معنی سمجھنے کے لیے بھائی معنی کا بھائی علم باللغہ ہونا ضروری ہے لفظوں سے معنی سمجھنے کے لیے علم باللغہ وہ جیڑی بولی دا او لفظ ہے اس بولی وچ اس لفظ تو کی مراد ہے یہ پتہ ہوئے گا تے معنی سمجھ آوے گا گل سمجھیے جی ورنہ پٹھان ساڈے سامنے جلے بول دے نے تے آواز تو آندی پئی ہے نا جی بھئی آواز آ رہی ہے وجود لفظ پر دلالت کر رہی ہے آکھیا کی انہیں او تاں پتہ لگنا ہے جی اسی اس لغت دے کی ہوواں گے جاننے والے ہوواں گے اے مطلب ہے جی ہاں جی اللہ تی وہ دلالت لفظی وضعی جو ہوتی ہے
اعتبار لفظ دال کی وضع کے معنی پر، اور وہ دلالت لفظی وضعی جو ہوتی ہے اللہ تی وہ ہوتی ہے جو ہو جو ہو باعتبار وضع کرنے لفظ کے، اعتبار وضع کرنے لفظ ایسا لفظ جو دلالت کرنے والا ہے معنی پر، انج معنی کرو جی جی اور دلالت لفظی وضعی وہ اللہ تی وہ دلالت ہوتی ہے دلالت ہوتی ہے جو ہوتی ہے ہوتی ہے باعتبار وضع کرنے ہوتی ہے باعتبار وضع کرنے لفظ کے، لفظ کے ایسا لفظ جو دال ہوتا ہے ہوتا ہے معنی پر، تو دلالت لفظی وضعی میں دال لفظ ہوتا ہے جس کو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہوتا ہے جی وہی صلاح ہوں ان دی گل اگر کروں ہوں ہولی ہولی متن والی گل آؤ جی هي ثلاثة أقسام لأن اللفظ الدال على المعنى لا يخلو من أن يدل على تمام ماضی مجهول ما وضع له أو يدل على جزء ما وضع له أو يدل على ما يلازمه في الذهن فإن كان الأول فالدلالة دلالة بالمطابقة ایک وإن كان الثاني فالدلالة دلالة بالتضمن دو وإن كان الثالث فالدلالة دلالة بالالتزام دلالت لفظی وضعی کی تین قسمیں ہیں کیا کہ جی دلالت مطابقی، دلالت تضمنی، دلالت التزامی دلالت لفظی وضعی کی تین قسمیں ہیں، دلالت مطابقی، دلالت تضمنی اور دلالت التزامی۔ چلے دلالت کی تین قسمیں ہیں، دلالت لفظی وضعی کی تین قسمیں ہیں، دلالت مطابقی، دلالت تضمنی اور دلالت التزامی۔ ہاں جی گل سمجھی جی کتنی قسمیں ہیں کون سی دلالت مطابقی، دلالت تضمنی، دلالت التزامی۔ ایسا بس وجہ اثر وجہ تو دلالت کی دلالت لفظی وضعی کا حصر ان تین قسموں میں کون سا ہے؟ حصر عقلی، حصر اس لیے لأنا سے بات شروع ہو رہی ہے، جس مقسم کی قسمیں لأنا سے بیان کی جائیں وہاں اثر اکثر عقلی ہوتا ہے، بات سمجھیے تو سنیں جی وجہ اثر یہ ہے کہ لفظ جب معنی پر دلالت کرے گا تو تین حال سے خالی نہیں، لفظ جب کیونکہ دلالت لفظی وضعی کی بات شروع ہے، لفظ جب معنی پر دلالت کرے گا تو تین حال سے، یا تو لفظ اس پورے معنی پر دلالت کرے گا جس کے لیے لفظ کی وضع ہے، یا لفظ اپنے پورے معنی کی جز پر دلالت کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ لفظ کا معنی مرکب ہوگا تو پھر جز پر دلالت ہوگی، یہ بات پڑھ چکے ہو۔ یا لفظ دلالت کرے گا اپنے معنی موضوع لا سے خارج لازم ذہنی پر، تین صورتیں ہیں۔ اب اگر پھر سنو وجہ اثر یہ ہے کہ پڑھی دھیان فرماؤ جب پھر اگلی کتاب ایک بار آ کے گزارا چلے۔ وجہ اثر یہ ہے کہ لفظ جب معنی پر دلالت کرتا ہے تو تین حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو لفظ دلالت کرتا ہے اس معنی پر جس کے لیے اس کی وضع ہے، یا لفظ دلالت کرتا ہے اپنے معنی موضوع لا کی جز پر، لیکن یہ دلالت تب ہوگی جب ایک لفظ کا معنی موضوع لا مرکب ہو تو پھر کسی ایک جز پر دلالت کرے، وہ نسبتیں پڑھ چکے ہو۔ یا لفظ دلالت کرے گا اپنے معنی موضوع لا کے خارج لازم ذہنی پر، خارج ذہنی پر، وہ پھر بس آگے آ رہی لازم ذہنی کیجیے۔ اگر لفظ دلالت کرے اپنے تمام معنی موضوع لا پر، اگر لفظ دلالت کرے تمام معنی پر ایسا معنی کہ وضع کیا گیا ہے لفظ لہو اس کے لیے، اے معنی موضوع لا
وضع کیا گیا ہے لفظ لہو اس معنی کے لیے. تو یا اگر لفظ دلالت کرے تمام معنی موضوع پر تو یہ دلالت مطابقی ہے، دلالت بالمطابقت ہے، دلالت مطابقی ہے. اور اگر لفظ دلالت کرے اپنے تمام معنی موضوع کی جز پر تو یہ دلالت تضمنی ہے، دلالت بالتضمن ہے. اور اگر لفظ دلالت کرے اپنے تمام معنی موضوع کے خارج لازم پر تو یہ دلالت التزامی ہے، یہ دلالت بالالتزام ہے. ہاں جی. وجہ اصل یہ ہے کہ لفظ جب دلالت کرتا ہے تو لفظ جب معنی پر دلالت کرتا ہے، یہ نہیں آخنا اپنے معنی پر، لفظ جب معنی پر دلالت کرتا ہے تو تین حال سے خالی. جی جی. یا لفظ دلالت کرتا ہے اپنے معنی موضوع تین حال سے خالی نہیں. یا لفظ دلالت کرے گا اپنے تمام معنی موضوع پر، یا لفظ دلالت کرے گا اپنے معنی موضوع کی جز پر، یا لفظ دلالت کرے گا ہاں کہ خارج لازم پر. اگر لفظ دلالت کرے اپنے تمام اور تو نے پیڑھی سنائی ہے منطقی اندی بھی تصور دی کنیاں قسم تو تصدیق دی بھول گئی نے کہ جاؤندیاں نے جی. اج پھر ایک بار پھر اخوا دیں گے مہربانی جی. اگر لفظ دلالت کرے اپنے تمام معنی موضوع پر تو یہ دلالت مطابقی ہے یا دلالت بالمطابقت ہے جی. اگر لفظ دلالت کرے اپنے تمام معنی موضوع کی جز پر تو یہ دلالت تضمنی ہے، دلالت بالتضمن ہے. دلالت بالتضمن ہے. ہاں جی. اور اگر لفظ دلالت کرے اپنے تمام معنی موضوع کے خارج لازم پر تو یہ دلالت التزامی ہے. التزامی ہے. گل سمجھیا؟ دلالت لفظی بازی کتنی قسمیں ہیں؟ 10 نا نے کیا؟ وجہ اصل یہ ہے نہیں کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسم. کون سی؟ دلالت لفظی وزی مطابقی، دلالت لفظی وزی تضمنی اور دلالت لفظی وزی انتظامی. ہاں. اگر لفظ اپنے تمام معنی موضوع پر دلالت کرے تو یہ کون سی ہے؟ دلالت لفظی وزی مطابقی. اور اگر جز پر کرے تو؟ اور اگر وجہ اثر سے تعریفیں خود بخود سمجھ آ جاتی ہے. اگر آپ تعریفیں تینوں کی کرنا چاہیں تو یہ ہے کہ دلالت لفظی وضعی مطابقی وہ دلالت ہوتی ہے جس میں لفظ اپنے تمام معنی موضوع پر دلالت کرتا ہے. دلالت لفظی وضعی تضمنی وہ دلالت ہوتی ہے جس میں لفظ اپنے تمام معنی موضوع کی جز پر دلالت کرتا ہے. دلالت لفظی وضعی التزامی وہ دلالت ہوتی ہے جس میں لفظ اپنے معنی موضوع کے خارج لازم پر دلالت کرتا ہے. تو وجہ اثر کو تعریف سمجھ آ جاندی کر دیو بلا. دلالت مطابقی وہ دلالت ہوتی ہے جس میں لفظ دلالت کرتا ہے اپنے تمام معنی موضوع پر. جی. اور دلالت تضمنی وہ دلالت ہوتی ہے جس میں لفظ دلالت کرتا ہے اپنے تمام معنی موضوع کی جز پر. اور دلالت التزامی وہ دلالت ہوتی ہے جس میں لفظ دلالت کرتا ہے اپنے تمام معنی موضوع تمام نہیں آکے دے تھے معنی موضوع کے خارج لازم پر. اس لیے اور یہ کون 3 قسم ہے اس لیے کہ لفظ دال علل معنی یعنی اس لیے کہ لفظ ایسا لفظ جو دلالت کرنے والا ہے معنی پر. معنی سمجھا گے؟ نہیں خالی من اس بات سے کہ دلالت کرے گا یہ لفظ تمام ما وضع لہو اس لفظ کریم معنی پکاؤ تاکہ اگلی کتاب میں فری لفظ بولیا جائے. تمام بمانا پورا تے ما سے مراد معنی کیا مراد ہے؟ تے وضع کی ہوا ضمیر کا مرجع ہے لفظ تے لہو کا مرجع ہے ما. نہیں خالی اس بات سے جو کر کے سنو نا کہ دلالت کرے گا لفظ تمام معنی پر کہ وضع کیا گیا ہے لفظ لہو اس تمام معنی کے لیے. گل سمجھی کہ نہیں؟ اینجس دا
مانا کرنے ما تو مراد کے ہوندا ہے مانا وضع آدی ہوا ضمیر دا مرجع کون ہے لفظ وضع کون کہا جاتا ہے مانا تو نہیں وضع ہوتا نا لفظ کی وضع ہوتی لہو کس کے لیے مانا کے لیے چلو جی نہیں خالی اس سے یہ کہ دلالت کرے گا تمام معنی پر کہ وضع کیا گیا ہے لفظ اس تمام معنی کے لیے یا دلالت کرے گا ما وضع لہو کی جز پر یا دلالت کرے گا معنی کی جز پر وضع کے وضع کیا گیا لفظ لہو اس معنی کے لیے لفظی معنی ہے بھی کل سمجھیے ایک جگہ پکا لو تو پھر پریشانی کو نہیں جی یا دلالت کرے گا علامہ اس معنی پر جو لازم ہے وہ معنی موضوع کو ذہن میں گل سمجھے جی مانے تمہارے مانا کرو سی عبارت دا اور یہ یعنی دلالت لفظی وضعی تین قسم پر اس لیے کہ لفظ دلالت کرتا ہے معنی پر اس لیے کہ لفظ دال علی المعنی دال علی المعنی نہیں خالی اس سے یہ کہ دلالت کرے گا تمام معنی پر کہ وضع کیا گیا ہے لفظ لہو اس معنی کے لیے یا دلالت کرے گا معنی کی جز پر کہ وضع کیا گیا ہے لفظ اس معنی کی جز پر یا دلالت کرے گا اس معنی پر کہ لازم ہے جو لازم دی ہوا ضمیر دا مرجع ما سمجھے جی تے ہو دا مرجع ما وضع لہو ان دا موضوع لا یا دلالت کرے گا علامہ معنی پر جو کہ لازم ہے ہو موضوع لا کو کتھے ذہن میں ہاں جی اور یہ دلالت لفظی وضعی تین قسم پر ہے شاباش اس لیے کہ لفظ دال المعنی نہیں خالی اس سے کہ دلالت کرے گا تمام معنی پر کہ وضع کیا گیا ہے لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے لفظ اس معنی کے لیے یا دلالت کرے گا معنی کی جز پر کہ وضع کیا گیا لفظ اس معنی کے لیے یا دلالت کرے گا اس معنی پر کہ لازم ہے وہ معنی موضوع کو ذہن میں پس اگر ہے اول کے مطلب لفظ دلالت کرے تمام معنی موضوع پر اے دلالت کیڑی ہے پس اگر ہے اول تو پس دلالت بالمطابقت ہے دلالت مطابقی ہے پس اگر ہے ثانی یہ مطلب معنی کی جز پر دلالت پس دلالت بالتضمن ہے سمجھے جی اور اگر ہے ثالث بس دلالت بالالتزام ہے پس اگر ہے اول پس دلالت بالمطابقت ہے اور اگر ہے ثانی پس دلالت بالتضمن ہے اور اگر ہے ثالث پس دلالت بالالتزام ہے انج معنی کرنا ہے جی پس اگر ہے اول پس دلالت بالمطابقت ہے اور اگر ہے ثانی پس دلالت بالتضمن ہے اور اگر ہے ثالث پس دلالت بالالتزام ہے اگے جی مثال الدلالت بالمطابقت كالانسان فانه يدل على الحيوان الناطق بالمطابقت لكونه تماما ما وضع له الانسان. بس اب شارح صاحب ہارے کی مثال پیش کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مثال متن میں آئی ہے کہ نہیں شاہ جی؟
کل انسان آیا اسی کی وضاحت کرنی ہے، مضر جمال ہے، وضاحت کرنی ہے۔ دلالت مطابقی کی مثال لفظ انسان، لفظ جب یہ دلالت کرے پورے حیوان ناطق پر تو اب یہ دلالت مطابقی ہے، اب یہ لکون ہی سے دلیل دیتے ہیں کہ کیوں یہ دلالت مطابقی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ لفظ انسان کی چونکہ وضع ہے حیوان ناطق کے لیے، تو لفظ کی جس معنی کے لیے وضع ہو لفظ اس معنی پر دلالت کرے تو یہ مطابقی ہوتی ہے۔ سمجھیے جی؟ ہاں جی، کیا ہے؟ اب یہاں سے مثال بیان کرتے ہیں۔ مثالیں تینوں کی مثالیں دینی ہے باری باری جی۔ تو مثال دلالت مطابقی کی مثال یہ ہے کہ جیسے لفظ انسان، جیسے انسان نہیں آخی دا دھیان کری دا ہے چونکہ لفظاں کی مثال دے رہے ہیں جی۔ جیسے لفظ انسان، ہاں یہ بچ وضاحت کری دی ہے تو کہ لفظ انسان دلالت کرے حیوان ناطق پر تو یہ کون سی دلالت ہے؟ مطابقی ہے۔ کیونکہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ لفظ جب اپنے تمام معنی موضوعہ پر دلالت کرے تو کون سی دلالت ہوتی ہے؟ تو چونکہ لفظ انسان کا تمام معنی موضوعہ کون ہے؟ حیوان ناطق، تو جب حیوان ناطق پر دلالت کرے گا تو یہ کون سی دلالت ہوگی؟ اے مطلب ہے مثال دلالت بالمطابقت کی، جیسے لفظ انسان، بس بے شک لفظ انسان دلالت کرتا ہے حیوان ناطق پر بالمطابقت، کیوں؟ لکون ہی باوجہ ہونے حیوان ناطق کے تمام معنی کہ وضع کیا گیا ہے لہو اس معنی کے لیے، کون؟ لفظ انسان، تو لہذا تمام معنی پر جب دلالت ہو تو کون سی دلالت ہوتی ہے؟ معنی کرو جی۔ مثال دلالت بالمطابقت کی، جیسے لفظ انسان، پس بے شک لفظ انسان دلالت کرتا ہے حیوان ناطق پر بالمطابقت ہونے حیوان ناطق کے تمام معنی کہ وضع کیا گیا ہے لہو، کہ وضع کیا گیا ہے لہو اس معنی کے لیے لفظ انسان کو نائب فعل آیا پہ معنی کے لیے لفظ انسان۔ مثال دلالت بالمطابقت کی، جیسے لفظ انسان، بس بے شک لفظ انسان دلالت کرتا ہے حیوان ناطق پر بالمطابقت بوجہ ہونے حیوان ناطق کے تمام ما وضع لہ الانسان، تمام معنی کہ وضع کیا گیا ہے بے وقوفہ باوجہ ہونے حیوان ناطق کے تمام معنی بوجہ ہونے حیوان ناطق کے تمام معنی کہ وضع کیا گیا ہے کہ وضع کیا گیا ہے لہو اس معنی کے لیے معنی کے لیے لفظ انسان، اگو نائب فعل پہ لفظ انسان کی جس معنی کے لیے وضع ہے وہ پورا معنی یہ ہے کون؟ حیوان ناطق، اس لیے یہ دلالت مطابقی ہے۔ آگے چلو۔ وإنما سميت هذه الدلالة معرفة لأن اللفظ وہ نا بھی اے دعویٰ پورا ہو گیا ہے، دلیل شروع ہو گئی، اے مطلب ہے جی۔ في كل تمام ما وضع له وذلك مأخوذ من قولهم طابق النعل بالنعل۔ ہاں اے شاہ جی اذا، اچھا جی، جو بات شارع ماتن نے نہیں بیان کی شارع بیان کرتے ہیں کہ لفظ جب جماعت 8:30 ہے نا، لفظ جب تمام معنی پر دلالت کرے تو اس دلالت کا نام کیا رکھا ہے؟ وجہ بیان کرتے ہیں کہ اس دلالت کا نام دلالت بالمطابقت یا دلالت مطابقی کیوں ہے۔ اتنا دلالتاں میں وجہ تسمیہ بیان کریں گے، وجہ کہ لفظ اپنے تمام معنی پر دلالت کرے تو اس دلالت کا نام دلالت مطابقی ہے کیوں؟ سنتے ہو؟ تو وجہ یہ ہے کہ موچی جلے جتیاں سیندے نا جی وہ میچا لے کے وہ جلے رکھ دے نا پیر
ਗੱਤੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਤਾ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਚਮੜੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਮੜੇ ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਚਮੜਾ ਕੱਟਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੋਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਬਾ ਕੰਨਾ ਲੋ ਬਿਨਾ ਦੇ, ਤਾਬਾ ਇੱਕ ਤਲਾ ਦੂਸਰੇ ਤਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਰਬੀ ਚ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਦੂਜੀ ਸ਼ੈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਮੁੰਤਬਿਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕੀ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਦਲਾਲਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਸੱਜਣ ਪੂਰਾ ਫਿੱਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਦਲਾਲت آخنی چاہیے؟ تابقی آخنی چاہیے۔ اے مطلب یہ ہے اس کی وجہ تسمیہ کہ اس کو دلالت مطابقی کیوں کہتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جب لفظ اپنے تمام معنی پر دلالت کرتا ہے تو لفظ معنی کے موافق ہو گیا، معنی کے یعنی برابر سرابر ہو گیا، جڑے کم واسطے وضع کیتا سی وہ پورا اس کم کیتا۔ کل سمجھیے جی، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت مطابقی۔ تو وذالک کا ماخوذ ان کا مطلب ہے بھی یہ معنی اس محاورے سے ماخوذ ہے کہ جب وہ ایک تلے کو دوسرے تلوے کے ساتھ برابر کرتے ہیں تو یہ لفظ بولا جاتا ہے کیا؟ کہ ایک تلوا برابر ہو مطابق ہو گیا دوسرے کے، ایک شے دا دوسری شے دے برابر سرابر ہونے عربی کی کہندے نے مطابقت۔ تو چونکہ لفظ جب پورے معنی پر دلالت کرے گا تو یہ اب لفظ معنی کے مطابق ہو گیا نا، تو کہ پورا لفظ پورے معنی تے کر رہے ہیں نا، تو لہذا پھر یہ کون سی دلالت بنی؟ ہاں آنکھو جی اگلی بار کتاب پھر آئے گا، لیکن ہوں پک گیا تو پھر ترجمہ کر دیں گے جی نہ پکا تو پھر چل پیچھے۔ یہاں سے وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ دلالت مطابقی کو دلالت مطابقی کیوں کہتے ہیں؟ جی اس لیے کہتے ہیں کہ جو مطابقت کا معنی ہوتا ہے ایک شے کا دوسری شے کے برابر ہونا، ایک شے کا برابر ہونا۔ تو جیسے کہ ایک تلوا دوسرے تلوے کے برابر ہو اس وقت کہتے ہیں نالے کہ ایک تلوا دوسرے تلوے کے برابر ہو گیا۔ تو جب لفظ اپنے پورے معنی پر دلالت کرتا ہے تو گویا لفظ کیا ہو گیا؟ اپنے معنی کے مطابق ہو گیا، برابر سرابر ہو گیا۔ اس لیے اس دلالت کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت مطابقی، دلالت مطابقی کہتے ہیں۔ چلو جی، اور محض کیا دھیان کریں جی، نام رکھا گیا ہے اس دلالت کا کیڑی کہ لفظ دلالت کرے اپنے تمام معنی پر۔ کیا نام رکھا گیا ہے؟ مطابقت، کیونکہ لفظ موافق ہو جاتا ہے واسطے تمام معنی کے کہ وضع کیا گیا لفظ لہو اس معنی کے لیے۔ موافق دا مطلب ہے برابر سرابر، گل سمجھیے جی۔ اگلا جملہ وکھرا مانا کرو ایک باری۔ اور محض نام رکھا گیا ہے اس دلالت کا مطابقت، اس لیے کہ لفظ موافق ہو گیا ہے واسطے تمام معنی کے جو موافق ہو جاتا ہے واسطے تمام معنی کے کہ وضع کیا گیا لفظ لہو اس معنی کے لیے۔ اب شابہ نے کیا شابہ چل اور وہاں نام رکھا گیا ہے اس دلالت کا مطابقت جی، اس لیے کہ لفظ موافق ہو جاتا ہے واسطے تمام معنی کے کہ وضع کیا گیا ہے لفظ لہو اس معنی کے لیے۔ کل سمجھیے جی، ہوں اس سے محاورہ پیش کر دینا اصل چ نا لغتاں ہوندیاں نے، لغتاں انہاں اوتے محاورے جڑے نے او دلیل ہوندی ہے۔ محاورہ یا شعر اے دلیل ہوندی ہے کہ ویکھو جی اس زبان وچ اے لفظ انج استعمال کیتا گیا ہے۔ آ جڑے ایم اے پنجابی کردے نے انہاں نوں بھی اے ساری سیف الملوک، ہیر رانجھا، یہ سارے کلام پڑھنے پیندے نے کہ دیکھو جی کہ فلاں شاعر نے یہ لفظ اس معنی میں استعمال کیا ہے، لہذا پنجابی کا یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ دلیلیں ہوندی ہیں جی جی۔ اور یہ ماخوذ ہے عربیوں کے قول
تابق النعل بالنعل سے، یہ تابق النعل بالنعل کدوں بول دے نے موچی؟ اذا توافقتا، جب برابر سرابر ہو جائیں دونوں، او تلوار جڑا گتے دا ہے تے او جس طرح کے چمڑا کٹیا ہے، یہ جلے برابر ہون تے ادوں یہ بول دے نے کی تابق النعل بالنعل۔ جی محفوظ ہے کیونکہ قول تابق النعل بالنعل سے، لیکن ایک کدوں بول دے نے؟ جب جب دونوں موافق ہو جائیں، جب دونوں ہو جائیں۔ یہ اذا تو بعد لغت کی کتاباں پڑھو گے تو اذا تو بعد جو لفظ آئے گا نا وہ اس مقام نو بیان کرتا ہے، اس ماحول نو بیان کرتا ہے بھی یہ لفظ کس وقت بولتے ہیں، سمجھی جی؟ یہ ہوں اذا دسیا بھی یہ لفظ کدوں بولتے ہیں؟ جدوں دو تلوے برابر سرابر ہو جان ادوں یہ لفظ بولتے ہیں، کیڑا؟ تابق النعل بالنعل۔ جدوں بھی لغت پڑھو گے تو پہلے لفظ ہوئے گا معنی، اگوں لفظ اذا آئے گا، مطلب ہوں بھی اے لفظ اس موقع تے بولیا جاتا ہے، یہ لفظ یہ مطلب ہوں جی۔ گل سمجھی جی؟ انہوں سمجھ لو گے تو جدوں بھی اس قسم کا لغوی معنی آئے گا تو پھر جملہ سمجھ آ جائے گا بندہ مطلب کی ہوں جی۔ بھی اے جڑا لفظ ہے نا کیڑا تابق النعل، یہ کدوں بول دینا؟ جدوں دو میں تلوے آپس برابر ہو۔ منع کرو جی۔ اور یہ بات محفوظ ہے عربیوں کے قول تابق النعل بالنعل سے بن دمانے، لیکن یہ کدوں بول دینے؟ جب برابر سرابر ہو جائیں دونوں تلوے۔ گل سمجھی جی؟ چلو جی۔